ایک قاضی صدر الشریعہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ منہا کلن و جمیعن، کہ جو عام کے الفاظ ہیں، ہا ضمیر جو ہے وہ الفاظ العام کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ جو عام کے الفاظ ہیں ان میں سے کلن اور جمیعن ہے، کلن اور جمیع، اور فرماتے ہیں وہما محکمان فی عموم، کہ یہ دونوں لفظ جو ہے نا کلن اور جمیعن، یہ دونوں عموم میں محکم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ بالخصوص اگر یہ لفظ کلن یہ کسی نکرہ پہ داخل ہو جائے تو یہ اس کے تمام افراد کے لیے ہوتا ہے، اس کے تمام افراد کے لیے ہوتا ہے۔ فَإِن دَخَلَ الْكُلُّ عَلَى النَّكِرَةِ فَلِعُمُومِ الْأَفْرَادِ، فرماتے ہیں کہ اگر کل جو ہے لفظ کل یہ نکرہ پر داخل ہو جائے تو یہ اس کے تمام افراد کو شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے عظیم علم کی ایک دلیل جو سنن الترمذی میں موجود ہے حدیث پاک، امام ترمذی نے کتاب التفسیر سورۃ صاد کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ 3 سندوں کے ساتھ مختلف 3 روایات امام ترمذی نے نقل کی ہیں، اور امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں سألت محمد بن اسماعیل ان ھذا الحدیث، کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل امام بخاری علیہ رحمت سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو امام بخاری نے بھی فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ جس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ مالا اعلیٰ کس بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ 3 روایات جو نقل کی ہیں امام ترمذی نے، ان میں سے ایک لفظ میں، ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت کا فیض مجھے عطا فرمایا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، تو فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمین میں تھا میں اسے جان گیا۔ یہاں بھی ما عموم کے لیے۔ اگلی روایت میں جو لفظ ہیں وہ ہیں فعلمت ما بین المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کے مابین جو کچھ تھا میں اسے جان گیا۔ یہاں بھی ما عموم کے لیے۔ اور اگلی روایت میں جو لفظ ہیں وہ ہمارے اس سبق کے تحت ہیں، تو فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، کہ میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز ظاہر ہو گئی، روشن ہو گئی، اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ تو یہاں جو لفظ آئے ہیں فتجلی لی کل شیء، لفظ کل اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہے، شیء نکرہ ہے نا۔ تو یہ بیان فرما رہے ہیں صدر الشریعہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو نکرہ ہے، نکرہ اس کی طرف اگر کل کی اضافت ہو جائے تو وہ اس کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم علم عطا فرمایا ہے، کتنا عظیم علم کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اس کو اس اسلوب میں تعبیر فرما رہے ہیں جس میں عموم ہے، اور وہ اس کے عموم افراد کو شامل ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے علوم پر بحث نہیں کرنی چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کے علوم میں تحدید نہیں کرنی چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کے علوم میں اپنی عقل کے ساتھ تنقیص نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ہی رات میں محبوب علیہ السلام کو اتنا عظیم علم عطا فرمایا کہ آپ اس کو فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں، فعلمت ما بین المشرق والمغرب کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں، اور فتجلی لی کل شیء وعرفت کے ساتھ آپ تعبیر فرما رہے ہیں، اور اس پر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کروا سکتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔